آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار میں ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اسے ہی حاصل ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا جائے، یہ اونٹنی جہاں جا کر رکے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا گیا اور وہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ یوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب میں قبیلہ بنو نجار میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے قریبی ساتھی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ میں اور اشفاق اپنے ایک ترک دوست ایلونت کے ساتھ شام 5 بجے استنبول میں اسی عظیم ہستی کے مزار پر جا رہے تھے۔ جون کی 18 تاریخ تھی اور استنبول کا موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ میں پہلی بار قاسم علی شاہ جو پاکستان کے نامور موٹیویشنل سپیکر ہیں کے ساتھ ستمبر 2018 میں آیا تھا۔ وہ 7 دن کا ٹور بھی انتہائی یادگار تھا۔ اس ٹور کے آخری دن ہم یہاں استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آئے تھے۔ جو ہی ہم کار سے اتر کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف چلے تو مجھے شاہ صاحب کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ جو بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ایک بار حاضر ہوتا ہے وہ دوسری بار یہاں لازمی آتا ہے۔ اس وقت تو مجھے وہ بات عجیب سی لگی تھی، مگر آج صرف 4 سال بعد جب میں دوبارہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے احاطے میں داخل ہوا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ شاہ جی کی بات کتنی ٹھیک تھی۔ مزار کے احاطے میں سفید سنگ مرمر لگا ہے اور درمیان میں خوبصورت فوارہ انتہائی دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ جو ہی مزار کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو بائیں جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی کے بالکل ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے اور بائیں جانب ایک چھوٹی سی انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد 1458 عیسوی میں بنائی گئی، لیکن 18ویں صدی میں زلزلے کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ 1798 عیسوی میں سلطان سلیم سوم نے میناروں کے علاوہ یہ ساری مسجد دوبارہ تعمیر کروائی۔ اس مسجد کے مشرقی مینار کو 1822 عیسوی میں سلطان محمد دوم نے تعمیر کروایا۔ ہم تینوں مزار کے اندر داخل ہوئے جہاں بڑی تعداد میں زائرین موجود تھے۔ جو ہی میری نظر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر پڑی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں نے اللہ کریم کا شکر ادا کیا جس نے مجھے یہاں دوبارہ حاضری کا موقع دیا۔ سیاحوں کا رش بہت زیادہ تھا، اس لیے چند لمحے وہاں رکنے کے بعد ہم دوسرے دروازے سے باہر مسجد کے احاطے میں آ گئے۔ میں مسجد کے احاطے میں ایک طرف ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے گنبد کی طرف دیکھنے لگا۔ خوبصورت گنبد کے اوپر نیلا صاف شفاف آسمان نظر آ رہا تھا اور آسمان پر سفید بادل ہوا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ بادل اس مزار مبارک کو دھوپ سے بچانے کے لیے بار بار آ رہے ہوں۔ وہاں بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ تمام صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت و عشق تھا، اس کا اندازہ ہم جیسے عام سے گناہگار انسان نہیں لگا سکتے۔ یہ وہی عشق تھا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے قسطنطنیہ لے آیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بشارت کے بارے میں سن رکھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے بارے میں فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ عظیم فاتح ہوگا اور وہ لشکر عظیم لشکر ہوگا۔ لہٰذا بہت سے صحابہ کرام کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ وہ اس لشکر کا حصہ ضرور بنے جو قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوتا۔ یہی خواہش حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قسطنطنیہ لے آئی۔ جب آپ لشکر میں شریک ہو کر قسطنطنیہ کی طرف آئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کافی زیادہ ہو چکی تھی اور آپ بیمار بھی تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح قسطنطنیہ کے بارے میں بشارت سن رکھی تھی، اس لیے آپ بھی لشکر میں شامل ہو گئے، لیکن
جب آپ کو محسوس ہوا کہ میں شاید قسطنطنیہ نہ پہنچ سکوں، راستے میں ہی خالق حقیقی سے جا ملوں، تو آپ نے اپنے لشکر کے سپہ سالار کو وصیت کی کہ اگر میں راستے میں ہی انتقال کر جاؤں تو تم مجھے دشمن کے علاقے میں جتنا آگے تک ہو سکے وہاں جا کر دفن کرنا۔ لہٰذا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو اس وقت کے قسطنطنیہ اور آج کے استنبول میں باسفورس کے کنارے ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں دفن کیا گیا۔ 1299 عیسوی میں جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تو گزشتہ مسلمان حکمرانوں کی طرح سلطنت عثمانیہ کے ہر سلطان کی بھی قسطنطنیہ فتح کرنے کی خواہش رہی، لیکن اسے فتح کرنے کی سعادت 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کو حاصل ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری کے بعد ہم نے بیرونی گیٹ کے دائیں اور بائیں وہ قبرستان دیکھا جس میں سلطنت عثمانیہ کے افراد کے علاوہ نیک بزرگوں کی قبریں تھیں۔ استنبول میں ہر قبرستان میں ہم نے قبروں کا جو کتبہ بھی دیکھا وہ 3-4 فٹ لمبا تھا اور اس پر قرآنی آیات کندہ تھیں۔ دنیا کے ہر ملک کا اپنا الگ الگ کلچر اور رسم و رواج ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں نے کسی قبرستان میں قبروں کا کتبہ نہ دیکھا، جبکہ ازبکستان کے شہر سمرقند میں نے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ارد گرد ایک ایسا قبرستان بھی دیکھا جس میں ہر قبر پر لگے کتبے پر مرنے والے کی خوبصورت تصویر لگی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک سے حاضری کے بعد ہمارا ترک دوست ایلونت ہمیں مزار کے ساتھ ہی ایک ایسے چوک میں لے آیا جہاں ایک تباہ شدہ کار کھڑی تھی۔ ایلونت نے بتایا کہ جولائی 2016 میں جب ترکی کی فوج نے منتخب حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی تو اس وقت ترکی کی عوام فوج کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی، اور یہ وہ پہلی گاڑی تھی جس پر فوج نے ٹینک چڑھا کر اسے تباہ کر دیا۔ وہ فوجی بغاوت ناکام ہو گئی اور اس بغاوت کے دوران بے شمار فوجی مارے گئے۔ ترکی کی حکومت نے یہ گاڑی ایک یادگار کے طور پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے قریب ایک چوک میں کھڑی کر دی، اور اب یہ گاڑی استنبول میں آنے والے ہر سیاح کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر جو روحانی سکون ملا اسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ شکر گزاری کے احساس کے ساتھ ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے اور اس ہوٹل کی طرف چل دیے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے۔